بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر اردوان کے جلسے میں 17 لاکھ افراد کی شرکت۔ رات گئے روس کے 35 ڈرونز کو مار گرایا گیا، یوکرینی فوج۔ ترکی نے امریکہ کی تجویز مسترد کر دی۔ پورا عیسائی خاندان کیسے مسلمان ہو گیا؟ امریکی معیشت خاموش ہو رہی ہے۔ اسرائیل پہلے سے زیادہ تقسیم ہے۔ آدھا گھنٹہ فون پر بات کرنا ہائی بلڈ پریشر کا سبب۔ بیوقوف بھارتی یوٹیوبر 300 کی رفتار سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مارا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے انتخابی جلسے میں 17 لاکھ افراد نے شریک ہو کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ صدر اردوان کا استنبول میں ہونے والا انتخابی جلسہ ترکیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ انتخابی جلسہ اتاترک ایئرپورٹ پر منعقد کیا گیا، جو 2016 میں ناکام فوجی آپریشن اور جمہوریت کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان نے سیاسی حمایت پر استنبول کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کو ملک کو تقسیم کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ 17 لاکھ افراد کا اجتماع مغربی میڈیا کی مجھ پر اور ترکیہ پر کی جانے والی تنقید کا جواب ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے ترقیاتی کاموں اور منصوبوں کی ویڈیو بھی جلسے کے شرکاء کو دکھائی، اور انتخابات جیتنے کی صورت میں مہنگائی میں کمی، تنخواہوں میں اضافے اور عوام اور ملک کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا وعدہ کیا۔ صدر اردوان نے طبیعت کی خرابی کے باعث چند روز کے لیے انتخابی مہم میں شرکت نہیں کی تھی۔ ترکیہ میں عام انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ انتخابات میں اردوان اور اپوزیشن امیدوار کے درمیان دوستوں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ روس نے یوکرین پر اپنی بمباری تیز کر دی ہے۔ اسی تناظر میں یوکرین نے روسی ڈرونز مار گرانے کے اعلانات بھی کیے ہیں۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا کہ اس کی افواج نے ملک بھر میں مختلف اہداف پر راتوں رات روس کی طرف سے لانچ کیے گئے حملوں کے دوران تمام 35 ایرانی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج کی روزانہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ روس نے گزشتہ رات بھی 16 میزائل حملے کیے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرینی فورسز اور آبادی والے علاقوں پر 61 فضائی حملے کیے گئے، اور بھاری میزائل لانچنگ سسٹم کے ذریعے 52 حملے کیے گئے، جس میں عام شہری مارے گئے اور زخمی ہوئے، اور اونچی عمارتوں، نجی گھروں اور دیگر شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ روسیوں نے بغیر رکے یوکرینی مقامات پر گولہ باری کی۔ گزشتہ رات باخموت پر جہنم جیسی گزری۔ دوسری طرف کہا گیا ہے کہ یوکرین کی افواج جنگجوؤں کی پیش رفت کو روکنے کے لیے بہادری سے دفاع کر رہی ہے۔ خرومووا کے علاقے میں بھی یوکرین کے جنگجوؤں نے توپ خانے کی آڑ میں شاہراہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روسی حملوں کو پسپا کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ روسی فوج نے یوکرین کے علاقوں بالخصوص مشرق میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ روسی افواج ڈونباس کے پورے علاقے کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے روس سے خرید کردہ S-400 میزائل دفاعی نظام یوکرین کو بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن ترکی نے اس کو مسترد کر دیا۔ ایسی تجاویز ناقابل قبول ہیں کیونکہ ان سے ترکیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی خریداری کا معاملہ امریکہ سمیت نیٹو اتحادیوں کے ساتھ تنازع کا موضوع رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس سے نیٹو کی فوجی کارروائیوں کی سلامتی اور باہمی تعاون پر سمجھوتا ہوگا۔ امریکہ اور نیٹو نے ترکیہ کو خبردار کیا تھا کہ S-400 سسٹم معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم کے دفاعی نظام سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس سے روس کو حساس معلومات مل سکتی ہیں۔
ترکیہ کے روس کے ساتھ اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کے بعد امریکہ نے کئی اقدامات کیے تھے۔ ان میں 2019 میں ترکیہ کی F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام سے معطلی اور S-400 کی خریداری میں ملوث ترک حکام اور اداروں پر پابندیوں کا نفاذ شامل تھا۔ اس لڑائی پر ترکیہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور خطے میں ترکیہ کی صف بندی کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے۔ F-35 لڑاکا جیٹ کی تیاری کے پروگرام میں ترکی واپس نہیں آنا چاہتا، بلکہ وہ امریکہ سے اپنی اس رقم کی واپسی چاہتا ہے جو اس نے پروگرام سے باہر ہونے سے پہلے لڑاکا طیارے خرید کرنے کے لیے ادا کی تھی، جبکہ اس کو یہ طیارے کبھی مہیا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ ترکی نے امریکہ سے $6 ارب کے معاہدے میں F-16 لڑاکا طیاروں اور جدید کاری کی کٹس مہیا کرنے کی درخواست کی تھی۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ترکیہ کو F-16 طیاروں کی فروخت کی حمایت کا اظہار کیا ہے، لیکن امریکی کانگریس نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے اور اس ترکی کے انسانی حقوق کے ریکارڈ اور شام سے متعلق متنازع خارجہ پالیسی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی ملک البانیہ کا ایک عیسائی خاندان گھر کی تعمیر کے دوران صحیح سلامت باڈی کے سینے پر ملنے والے چھوٹے سے قرآن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ 45 سالہ ماریو پروشی نامی شخص نے انٹرویو میں بتایا کہ ہم اس نایاب قرآن پاک کو نسل در نسل سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پردادا یعنی دادا کے دادا کوسوو میں گھر کی تعمیر کر رہے تھے کہ اس دوران دفنائی گئی ایک شخص کی بالکل محفوظ باڈی کے سینے پر یہ قرآن موجود تھا، جس کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے اسے معجزہ سمجھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار کمیونسٹ دور میں کسی نے خفیہ طور پر پولیس کو اطلاع دے دی کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن پاک کافی چھوٹا ہے اس لیے میرے والد اسے چھپانے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس والوں نے پورا گھر الٹ پلٹ دیا مگر قرآن کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے، جس کے بعد آج تک ہم اس قرآن کی حفاظت کا اہتمام نسل در نسل پوری لگن سے کرتے آ رہے ہیں۔ ماریو بروشی کا کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے قرآن کریم کے نسخے میں بہت سی کہانیاں، برکات اور معجزات ہیں۔ ماریو کی اہلیہ قرآن کریم کے حوالے سے یقین رکھتی ہیں کہ جب بھی میں اسے چھوؤں تو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ قرآن پاک کی فروخت کے حوالے سے اس خاندان کو اب تک کئی پیشکشیں آ چکی ہیں۔ پروشی کا کہنا ہے کہ میں اس قرآن پاک کی فروخت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ چھوٹا سا نایاب قرآن پاک 2 سینٹی میٹر چوڑا اور 1 سینٹی میٹر موٹا ہے، جو ماریو پروشی کی ہتھیلی میں بھی کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس قرآن پاک کو ایک چھوٹے سے میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے، جو کہ اس قرآن پاک کے کیس میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ 900 صفحات پر مشتمل یہ نسخہ دنیا میں سب سے چھوٹے حرفوں کے ساتھ چھاپے گئے قرآن پاک میں سے ایک قرآن پاک ہے، اور البانیہ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ قرآن پاک البانیہ میں موجود ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو کے سابق سربراہوں نے امریکی بینکوں کے بحران کے نئے دور پر تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکی بینکوں کی جانب سے دیوالیہ ہونے کے اعلان کو انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ 2 سابق بینکاروں نے فرسٹ ریپبلک بینک کو JP مورگن بینک کے حوالے کیے جانے کے باوجود بحران جاری رہنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں مالی نظام ڈگمگا رہا ہے، جس سے پورے امریکی بینکاری کے شعبے میں استحکام پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ ماہرین معاشیات موجودہ بحران کو افراط زر اور امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر قرضوں کی حد موسم گرما سے قبل بڑھائی نہیں گئی تو امریکی معیشت خاموش ہو جائے گی۔ ایک جرمن میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے قیام کی 75ویں برسی کے موقع پر یہ حکومت پہلے سے زیادہ منافقت اور تقسیم کا شکار ہو چکی ہے۔
یہ حکومت پہلے سے کہیں زیادہ تقسیم ہے۔ اسرائیل بظاہر ایک دوراہے پر کھڑا ہے اور صہیونی حکومت کی انتہائی دائیں بازو کی کابینہ کی عدالتی اصلاحات نے گہرے اختلافات کو جنم دے دیا ہے۔ اس رپورٹ میں مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ ہر ہفتے کی رات مقبوضہ علاقوں میں ہزاروں افراد نیتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کی کابینہ کے عدالتی نظرثانی کے منصوبے کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہروں میں حصہ لینے والے ایک ریٹائرڈ یہودی کیمسٹ نے بتایا کہ میں فطرت کے لحاظ سے بہت پر امید ہوں لیکن ان دنوں بہت مایوسی کا شکار ہوں۔ لیکن ہم ہار نہیں مان رہے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینوں سے اس متنازع منصوبے کے مخالفین اور حامیوں کے درمیان معاشرے میں تقسیم بڑھ گئی ہے۔ اس منصوبے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ عدالتی نظرثانی سے اسرائیل کی جمہوریت کو خطرہ ہے، جبکہ حامیوں کا کہنا ہے کہ اس پر لگام لگانا ضروری ہے، جسے وہ حد سے زیادہ طاقتور سپریم کورٹ قرار دیتے ہیں۔ مقبوضہ علاقے کے ایک صہیونی باشندے کا کہنا ہے کہ وہ اس حکومت کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عدالتی نظرثانی کے منصوبے پر تنازع خانہ جنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر دل کو صحت مند اور بلڈ پریشر کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو فون پر بات کرنا کم کر دیں۔ ایک تحقیق کے مطابق موبائل فون پر ہر ہفتے آدھا گھنٹہ بات کرنا ہائی بلڈ پریشر کے خطرات میں اضافے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ افراد جو روزانہ 1 گھنٹہ فون کال پر گزارتے ہیں ان کے اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ چائنا کی سدرن میڈیکل یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے تحقیق میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا فون کرنے اور کال اٹھانے اور ہائپر ٹینشن کی تشخیص کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ تحقیق میں انہوں نے 2 لاکھ سے زائد برطانوی شہریوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا اور ایک سوال نامے کے ذریعے ان کے موبائل فون کے استعمال کے متعلق معلومات اکٹھا کی۔ 12 سال سے زائد کے عرصے پر محیط اس اسٹڈی میں محققین کو معلوم ہوا کہ وہ افراد جو ہر ہفتے 30 منٹ یا اس سے زیادہ وقت کال پر بات کرتے تھے ان کے ہائی بلڈ پریشر کی کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات کم وقت فون پر بات کرنے والوں کی نسبت 12% زیادہ تھے۔ وہ افراد جو ہر ہفتے 6 گھنٹے سے زیادہ وقت فون پر صرف کرتے تھے ان کے ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہونے کے خطرات 5 منٹ سے کم وقت لگانے والوں کی نسبت 25% زیادہ تھے۔ انڈیا میں تیز رفتاری سے کار اور موٹر سائیکل چلانے کے دوران ویڈیو بنانے والے معروف یوٹیوبر سپر ہائی وے پر حادثے کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے۔ اگستے چوہان کے یوٹیوب پر 12 لاکھ سبسکرائبر تھے جو یوٹیوبر کی تیز رفتار موٹر سائیکلنگ کی ویڈیو سے محظوظ ہوتے تھے اور وہ بھی اپنی خطرناک ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا تھا۔ ایسی ہی ایک کوشش کے دوران یوٹیوبر آگرہ سے دہلی جانے والی یمنا ایکسپریس وے پر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا کہ توازن کو برقرار نہ رکھ سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چند لائکس کے لیے یوٹیوبر اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سیتا پور میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک بندر نے بزرگ شہری سے پیسوں سے بھرا بیگ چھین لیا اور لوگوں پر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ بندر نے ایک بزرگ شہری کے ہاتھ سے نوٹوں سے بھرا بیگ چھینا اور درخت پر چڑھ گیا۔ بیگ میں 4 لاکھ روپے موجود تھے۔ بندر نے بیگ کھول کر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے، جس کے باعث لوگوں کا رش لگ گیا اور انہوں نے مال مفت کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بعض صاحب عقل لوگوں نے بندر سے بڑی مشکل سے بیگ لے کر بزرگ شہری کے حوالے کیا۔ جب تک بیگ حاصل کیا گیا اس وقت تک 10 سے 12 ہزار روپے لوگوں پر نچھاور کیے جا چکے تھے۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک پنڈت کی دھمکی پر ویسٹرن ریلویز کو نئے چنتامن گنیش ریلوے اسٹیشن کا اردو میں لکھا ہوا نام سائن بورڈ سے ہٹانا پڑا۔
ہندوستان ٹائمز کے مطابق اواہن اکھاڑے کے پنڈت مہا منڈا آچاریہ نے کہا تھا کہ ریلوے انتظامیہ کو ہندو دیوتا اور دیوتاؤں کے اردو میں لکھے ہوئے نام ریلوے اسٹیشن کے سائن بورڈ پر سے ہٹانے ہوں گے۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے افسران نام اردو میں لکھنے پر ضد کیوں ہیں؟ وہ صرف لوگوں کی ایک جماعت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پنڈت کے مطالبے کا احترام کرنا چاہیے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں دی کہ خوش کرنے سے ان کی کیا مراد ہے اور وہ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا انڈیا میں 12ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اس کا شمار انڈیا کی 22 شیڈولڈ زبانوں میں ہوتا ہے، جو کہ وہ زبانیں ہیں جو سرکاری تو نہیں ہوتی لیکن انہیں ملک کی آئین میں جگہ دی جاتی ہے۔ اردو بولنے والے کروڑوں افراد کی اکثریت انڈیا میں رہتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے پر تنازع نہیں چاہتے۔ معمول کے مطابق ریلوے سائن بورڈز پر اسٹیشن کے نام ہندی، اردو اور انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور جنوبی ریاستوں میں ان کی علاقائی زبانوں میں۔ یہ کچھ نیا نہیں ہے تو لوگوں کو تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اردو ایک متمول زبان ہے اور اسے کسی مذہب سے جوڑا نہیں جانا چاہیے۔ ادیب اور شاعر شمام منشی کا کہنا ہے کہ ریلوے کو اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو اور ہندی زبانیں ان جڑواں بہنوں جیسی ہیں جن کے درد جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان دو زبانوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ ایک زبان کے مذہب کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔